سائل کے سوال کا جواب کہاں سے دیا، کس حدیث سے دیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس سائل کے سوال کا جواب اس حدیث سے دیا جو تم مجھے بیان کرتے ہو، فلاں فلاں حدیث، اور وہ حدیث پوری سند کے ساتھ، اس کے تمام طرق کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، جتنی ازبر تھی وہ ان کو سنا دی۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا تاریخی جملہ کہ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کچھ شخصیات ہوں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، کسی استاذ کے پاس بیٹھیں، یعنی دنیاوی علم کی بھی اگر بات کی جائے تو جو لوگ کسی دنیاوی علم کو سیکھنے کے لیے کسی استاذ کے پاس جاتے ہیں تو سب شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے سوچنے سمجھنے اور یاد کرنے ازبر کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے فرق ہوتا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، کوئی بات کو جلدی پکڑ لیتا ہے، کوئی ذرا دیر سے پکڑتا ہے، ہر ایک کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، کوئی زیادہ ماہر بن جاتا ہے، کوئی کم درجے کا ماہر بن جاتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک تجرباتی چیز تھی، ایک مشاہدے کی چیز تھی، انسانی صلاحیتوں کے حوالے سے، انسانی مہارت کے حوالے سے اور انسان کے ذہن و دماغ میں فرق کے حوالے سے، تفاوت کے حوالے سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اس تقسیم کے بعد جو آگے جو بات تم تک پہنچے گی اس میں تمہیں مختلف شخصیات کے اعتبار سے ان کی سمجھ میں، فہم و فراست میں تمہیں فرق نظر آئے گا، تفاوت نظر آئے گا، ایک مشاہدے کی بات۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے وہ ان کی تعداد تو ہزاروں میں تھی، ہر صحابی رسول اپنی جگہ قابل قدر ہے اور وہ جنتی ہے، لیکن ان کے اندر اگر آپ فرق دیکھیں گے تو علم کے اعتبار سے، دین کی سمجھ کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، فقہ اور فتوے کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے صحابہ اکرام میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ چنانچہ ہزاروں میں صحابہ اکرام کی تعداد ہے اور سب کے بارے میں پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عادل تھے، ثقہ تھے، نیک تھے اور قابل اعتماد شخصیات تھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پوری امت یہ سمجھتی ہے، امت کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں جو مختلف شخصیات تھیں وہ علم و عمل کے لحاظ سے، مرتبے اور تقوی کے لحاظ سے ایک درجے کے نہیں تھے، بلکہ ان میں فرق تھا۔ باقی دیگر لحاظ سے فرق تو ہے ہی ہے، لیکن علم کے لحاظ سے، دین کی سمجھ کے لحاظ سے یہ فرق تھا کہ صحابہ اکرام میں بیشتر شخصیات اگرچہ فقیہ تھی، دین کی سمجھ رکھتی تھی، لیکن جو فتویٰ دینے والی شخصیات تھی، جو حدیث کو آگے بیان کرنے والی شخصیات تھی اور ان سے مسائل نکالنے والی شخصیات تھی اور ان کے مختلف شاگرد ان کے ذریعے سے پھر ان کا جو فہم ہے، ان کا جو اجتہاد ہے اور ان سے نقل کردہ جو احادیث ہیں وہ آگے ہم تک پہنچی ہیں، ایسی شخصیات کو اگر شمار کریں گے تو وہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئیں۔ صحابہ اکرام کی اپنی تعداد ہزاروں اور بعض محدثین نے لاکھوں میں بتائی ہے، 1,10,000، 24,000، 20,000، یہ مختلف روایات ہیں، اور جو جن کے باقاعدہ حالات جمع کیے گئے ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے کہ صحابہ اکرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کے بعد پھر مختلف خطوں میں پھیل پڑے، جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، تجارت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ پھیل گئے۔ تو اب ان کے حالات کو جمع کرنا یا ان کے بارے میں یہ تفصیل پیش کرنا کہ کل کتنی تعداد تھی، ظاہر محدثین نے ایک حد تک تو اس کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جو مکمل کنفرم تعداد ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہزاروں میں تو تھے اور ان کے حالات بھی جمع ہوئے، لیکن ان میں جو فتویٰ دینے والے تھے، جن کو فقہاء صحابہ کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے، ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ اور میں اس سے بھی آپ کو عجیب بات بتاؤں، جو اجتہاد کرنے والے تھے، جو باقاعدہ فتویٰ دینے والے تھے، اور صحابہ اکرام اور تابعین بھی بطور خاص جن کی طرف رجوع کرتے تھے، اور خود صحابی رسول جو تھے صحابہ اکرام وہ ان صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے کسی مشکل مسئلے کو پوچھنے کے لیے، ایسے صحابہ اکرام کی تعداد تو تقریباً آپ کہیے کہ وہ 150 کے قریب پہنچ، 150-200 کے اندر یہ تعداد پہنچ۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ دین کو سمجھنے کا معاملہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا اور ہر کوئی مجتہد بن سکتا، مفتی بن سکتا اور دین اس کو جس طرح سمجھ میں آ جاتا بس وہ بیٹھ جاتا اور لوگوں کو کہتا مجھ سے سیکھنے کی کوشش کرو، مجھ سے مسائل سیکھو اور چیلنج بازی شروع کر لیتا، یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا تو صحابہ اکرام تو ایکسٹرا آرڈینری شخصیات تھی،
غیر معمولی شخصیات تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہے، قرآن کو انہوں نے اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر پیغمبر خدا کی صحبت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ان کو ملی ہے۔ پیغمبر کی صحبت کی تو بڑی برکات ہوتی ہیں، آج ہم اپنی زبان سے نبی کا نام لیتے ہیں، اس کی برکتیں ہم حاصل کر لیتے ہیں، اور جن کے سامنے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہوں اور رحمت عالم کو جمعے کا بیان سنتے ہوں، مسجد نبوی کی مجلسوں میں تشریف لاتے ہوں وہ، اور ایسے جمع ہو جاتے ہوں جیسے پروانے شمع کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام ایسے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ تاریخی بات ہے کہ صحابہ اکرام میں فتویٰ دینے والی شخصیات، دین کا گہرا علم رکھنے والی شخصیات، اجتہاد کے مرتبے پر فائز جو شخصیات ہیں، ان کی تعداد تقریباً 150 سے 200 کے اندر بنتی ہے، کہ باقی صحابہ اکرام کی سینکڑوں ہزاروں جو تعداد تھی، شخصیات تھی، وہ فتوے کے اندر، دین کو سمجھنے کے اندر، سوال کے اندر ان مجتہد صحابہ کی طرف رجوع کرتی، جن میں حضرات خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، اور اسی طرح حضرت ابو دردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت زید بن ثابت، اور عبادلہ اربعہ، یعنی ایسے 4 صحابی جن کے نام میں عبداللہ آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ 4 شخصیات، حضرت ابی ابن کعب، یہ شخصیات تھیں۔ ان میں کچھ ایسی شخصیات تھی جن سے احادیث بہت بڑی تعداد میں منقول ہیں، امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض شخصیات ایسی تھی کہ جن سے نسبتاً تعداد میں کم روایات منقول ہیں، جن سے تعداد میں زیادہ روایات منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو غرض صحابہ اکرام میں یہ شخصیات ہیں، یہ تو میں نے چند نام لیا آپ کے سامنے، کہ حضرت مسروق جو خود ایک فقیہ اور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ اکرام سے دین کی باتیں سیکھی، دین کا فیض اٹھایا، تو میں نے سوچا اور میں نے دیکھا کہ تمام صحابہ اکرام کا علم جمع ہو کر چند شخصیات کے اندر مجھے نظر آتا ہے، جن میں حضرت ابی بن کعب، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام وہ شمار کرتے ہیں، اور بعض روایات میں حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو دین ہم تک پہنچا، تو یہ صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا، چنانچہ مختلف خطے اس دور میں دین کے پھیلنے کا مرکز تھے، مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ، اور عرب سے باہر نکل کر جو حجاز کے قریب جو شہر تھا کوفہ، وہ علمی مرکز بنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عمر، یہ شخصیات ایسی تھیں کہ ان کے شاگردوں کے ذریعے سے مکہ اور مدینہ کے اندر دین کا علم بہت پھیلا۔ ان حضرات نے اپنے آپ کو وقف کیا، اور عراق میں کوفہ کے شہر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے ذریعے سے اور پھر اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اتنا علم پھیلایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالخلافہ کوفہ کو بنانے لگے، تو وہ جب کوفہ میں تشریف لائے تو کوفہ کی جو جامع مسجد تھی، اس میں ایک موقع پر جب وہ داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر قلم اور دواتیں سینکڑوں کی تعداد میں جمع کی ہوئی، مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی، کہ مسجد کے اندر چونکہ علم کی مجلسیں لگتی تھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مختلف اوقات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زبان سے نکلے ہوئے جو مسائل تھے، فتوے تھے، احادیث تھیں، ان کو لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے تو اپنی ذات کے ذریعے سے ان تمام حضرات کو دین کا روشن چراغ بنا کر چھوڑ دیا، یعنی اتنی محنت کی ان کے اوپر کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بنے تو انہوں نے علم کے ذریعے سے، دین کی فہم و فراست کے ذریعے سے، فقہ اور فتوے کے جوابوں کے ذریعے سے ان کو دین کا روشن چراغ بنا دیا۔ تو عراق کے اندر اور اس سے آگے کے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پھیلا، اور آج ہم بر صغیر والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کے اجتہاد کو فالو کرتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے وہ بیشتر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اقوال اور ان کے عمل اور ان کی رائے سے ماخوذ ہے، اس سے نکالا ہوا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے پیچھے اگر کسی کا اجتہاد کار فرما ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا حضر میں، سفر میں، کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، باہر سے آنے والے صحابہ اکرام جو مدینہ میں آئے وہ کہتے ہیں کہ کافی وقت تک تو
ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک فرد سمجھتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے یہ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کے گھر میں اتنا آتے جاتے تھے کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ گھر کے باہر کے کوئی فرد ہے. مقصد کیا تھا؟ آپ کی خدمت کرنا، آپ سے علم کے موتی چننا. مسجد نبوی میں بھی آپ کے ساتھ، سفر میں آپ کے ساتھ، بیشتر جنگوں میں آپ کے ساتھ. تو اسی طرح دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں. تو میرے محترم دوستو، اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دین کا جو معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم میں سے بعض اوقات بہت سے لوگ مفتی بن جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو ہلکا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو دین کا معاملہ ہے جی، اس پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جس پر میں نے تفصیل سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام میں بھی جو فتویٰ دینے والے تھے، جو دین کا گہرا علم رکھنے والے تھے، ان کی ہزاروں میں جو تعداد تھی تو وہ سمٹا کر کتنی ہو گئی؟ سینکڑوں کے اندر، 150 سے 200 کے اندر. اور جو اجتہاد کرنے والے تھے ان کی تعداد تو تقریباً 20 میں تعداد تھی، وہ اس سے بھی کم تھی. باقاعدہ جن کی طرف پھر یہ صحابہ اکرام بھی رجوع کرتے تھے، فتویٰ دینے والے بھی، ان کی تعداد کم تھی. اور دوسرا یہ بات معلوم ہوئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن آگے جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی فہم میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی بات کو جلدی پکڑے گا، کوئی دیر سے پکڑے گا، کسی کی فہم بہت گہری ہوگی اور کسی کی فہم سرسری ہوگی. یہ ایک منطقی بات ہے، ایک معقول بات ہے، ایک مشاہدے کی بات ہے، ایک تجربے کی بات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فوعاها فحفظها حتى يبلغها غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ سرسبز و شاداب کرے اس شخص کو جو مجھ سے کوئی بات سنے، میرے ارشادات مجھ سے سنے اور پھر ان کو یاد کر لے. اور بعض حدیث میں فوعاها، اچھی طرح ازبر کر لے، یعنی اس کا مذاکرہ کر کے وہ اس کے وہ الفاظ جو ہیں، وہ میری جو حدیث ہے وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جائے، بلکہ دل پہ نقش ہو جائے، اور پھر وہیں پر وہ کھڑا نہ رہے بلکہ اس کے بعد وہ کیا کرے؟ حتی یبلغہ غیرہ، پھر وہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچائے، میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے. اور اس کی آگے وجہ بتائی فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اس لیے کہ میری زبان سے جو وہ فقہ کی بات لے گا، کوئی حدیث لے گا، تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی معنی اور مفہوم ہوگا نا، کوئی ہدایت ہوگی، کوئی اچھی بات ہوگی، کوئی حکمت کی بات ہوگی، وزڈم کی بات ہوگی، خیرخواہی کی بات ہوگی. تو یہ جو فقہ کی بات ہے، میری جو حدیث ہے جس پر وہ مشتمل ہے، تو یہ بعض اوقات مجھ سے لینے والا ایسا آدمی ہوگا جو اس کو یاد تو کر سکتا ہے، ازبر تو کر سکتا ہے، لیکن وہ خود اس سے مسائل نہیں نکال سکتا. میری حدیث کو مجھ سے سننے کا کام تو اس کو اچھا آتا ہے، ازبر کر لیا، ایک بڑی خدمت ہے اور قابل تحسین ہے کہ اس نے کم سے کم میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو آگے تو پہنچایا، چاہے وہ آیت ہو چاہے وہ حدیث ہو. اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سننے والا خود فقیہ نہ ہو، اس حدیث سے مسائل نہ نکال سکتا ہو، اس آیت سے مسائل نکال نہ سکتا ہو، اجتہاد نہ کر سکتا ہو. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود فقیہ ہوتا ہے، دین کی جو احادیث ہوتی ہیں، دین کا جو متن ہوتا ہے، قرآن مجید، احادیث، وہ ان کو سمجھتا ہے لیکن ان سے بہت سے مسائل نہیں نکال سکتا، لیکن وہ ہمت کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے. ایسے آدمی کے پاس وہ حدیث پہنچ جاتی ہے جو اس سے بھی زیادہ مسائل نکال، جو اس سے بھی زیادہ اعتدال کی بات کرتا ہے، دین کے آداب، سنتیں، مستحبات اور دین کی تشریح وہ اس انداز سے کرتا ہے کہ پہنچانے والا بعض اوقات وہ تشریح کرنے پر قادر نہیں ہوتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ بیدار کیا صحابہ اکرام کا، اور جتنے بھی آنے والے دین کی طلب جن کے اندر موجود ہے ان کو اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ جو بات تمہیں معلوم ہو جائے اس کو آگے پہنچاؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس سے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکو جتنا تم آگے کسی تک پہنچا دو، وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائے، اس سے مسائل نکالے اور اس سے امت کی رہنمائی کرے. تم شاید جتنی رہنمائی کر سکتے ہو آگے جس تک تم پہنچاؤ وہ اس سے زیادہ رہنمائی کرنے والا ہو. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام میں مختلف شخصیات مختلف درجے کی تھی، اور اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں تابعین کے اندر، ان کے اندر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو سمجھ کا فرق ہوتا ہے کہ بعض فقیہ ہوتے ہیں اور بعض غیر فقیہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں جو
حدیث کا سرسری علم رکھتے ہیں یا صرف ان کو حدیث کا ترجمہ آتا ہے تو وہ عام طور پر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس حدیث آ گئی تو بس اس کا صرف متن پڑھ لیا تو ہمیں سارا علم آ گیا۔ یہ کافی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص محدث ہو لیکن وہ فقیہ نہ ہو۔ یہ جذباتی بات ہے کہ آدمی کہے کہ جو محدث ہوگا وہ فقیہ ہوگا، نہیں۔ ہمیں پرانے دور میں ایسی کتنی مثالیں نظر آتی ہیں کہ بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے صرف حدیث کو آگے نقل کرنے کا اہتمام کیا اور اس کے معنی اور مفہوم کی طرف اتنی توجہ نہیں کی جتنی فقہاء نے توجہ کی، اس لیے کہ ان کا ایک میدان تھا اور ان کی خدمات بھی قابل قدر ہے بلکہ قابل فخر ہے ہمارے لیے۔ وہ محدثین جو صرف حدیث کو بیان کرتے تھے، حدیث کی سند کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے تھے اور ان کو حدیث کی جو سندیں ہیں، اس کے جو طرق ہیں، وہ بڑے ازبر تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور گروہ ہے جس کو فقہاء کا گروہ کہا جاتا ہے، علماء کا گروہ کہا جاتا ہے، مجتہدین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، متن ہوتا ہے، عبارت ہوتی ہے، ان کا فوکس اس پہ ہوتا ہے، وہ اس میں بال کی کھال نکالتے ہیں، خوب غور و خوض کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی سوچ میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں صرف حدیث بیان کرنے والے بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کے معنی کو سمجھنے میں اور حدیث سے نکلنے والے جو حقائق ہیں ان کو سمجھنے میں اپنی پوری زندگیاں صرف کر لی۔ چنانچہ حدیث بیان کرنے والے جو محدثین، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو حدیث کے معنی پر جنہوں نے فوکس کیا اور اپنی زندگیاں اس میں لگا لی اور شاگرد پیدا کیے، ایسی شخصیات آپ کو کوئی بڑی تعداد میں نہیں ملیں گی، بلکہ آج تک ایسی شخصیات جن کو باقاعدہ فالو کیا جانے لگا، ایسی شخصیات تو ہمیں صرف 4 نظر آتی ہیں جن کو ہم ائمہ اربعہ کہتے ہیں، 4 امام جن کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی اسی بارے میں وقف کر لی کہ ہم قرآن مجید کا اور حدیث کا تفصیلی علم حاصل کریں اور اس میں خوب غور و خوض کیا، محنت کی، جان جوکھم میں ڈالی، سرد و گرم برداشت کیا اور اپنے شاگرد پیدا کیے، روکھا سوکھا کھا کر اپنے شاگرد پیدا کیے، اور پھر اللہ نے اتنی مقبولیت دی کہ آج آپ دیکھیں کہ 4 شخصیات، مطلب سینکڑوں شخصیات میں سے صرف 4 شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی یہ مقبولیت عطا کی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج امت مسلمہ ان کی تقلید پر جمع ہے، یہ 4 شخصیات۔ لیکن بہرحال ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو دین کا گہرا علم رکھتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک محدث ہیں بہت بڑے، حضرت سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں نا، ان کے وہ راوی ہیں، ان میں حدیث نقل کرنے والے ہیں۔ تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، آپس میں اچھا تعلق تھا ان کا۔ تو ایک دفعہ یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا تو اس نے سوال کیا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے اس مسئلے کا آپ جواب دے دیں۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ پہ چونکہ جو محدثیت تھی، یعنی حدیث کو نقل کرنے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ ان پہ غالب تھا، تو اس موقع پر وہ جواب نہیں دے سکے، خاموش ہو گئے۔ چونکہ ساتھ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے امام صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ اس سائل کا جواب دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دے دیا۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت آپ نے اس سائل کے سوال کا جواب کہاں سے دیا، کس حدیث سے دیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس سائل کے سوال کا جواب اس حدیث سے دیا جو تم مجھے بیان کرتے ہو، فلاں فلاں حدیث، اور وہ حدیث پوری سند کے ساتھ، اس کے تمام طرق کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، جتنی ازبر تھی وہ ان کو سنا دی۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا تاریخی جملہ، یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہاء کی جماعت تم تو حکیم ہو، تم تو ڈاکٹر ہو، ہم تو پنساری ہیں۔ اصل کام تو تمہارا ہے، اس لیے کہ جو پنساری ہوتا ہے اس کے پاس جڑی بوٹیوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا کام صرف بیچنا ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کے پاس آئے وہ کہے مجھے فلاں جڑی دے دو، فلاں بوٹی دے دو، وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کس مریض کو کس حالت میں دینی ہے، مفرد استعمال کرنی ہے کہ مرکب استعمال کرنی ہے، اس کے مزاج کو دیکھنا ہے کہ اس کے مزاج کے موافق ہے بھی یا نہیں ہے، کسی جڑی بوٹی کے ساتھ ملا کے استعمال کرنی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ وہ پنساری نہیں جانتا۔ لیکن جو حکیم ہوتا ہے وہ نبض شناس ہوتا ہے، وہ نباز ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی، یہ دوائی کس موقع پر کس مریض کو کن شرائط کے ساتھ دینی ہے، کیا پرہیز اس کو لکھ کے دینی ہے، کتنے دنوں کے لیے دینی ہے، اس کا فیصلہ کوئی حکیم اور ڈاکٹر ہی کرتا ہے۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا کہ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہاء کی جماعت تم کیا ہو، تم تو طبیب ہو، تم تو ڈاکٹر ہو، تم تو سرجن ہو،
اور ہم کیا ہیں؟ انصاری ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، فقہا کا یہ جو مقام و مرتبہ ہے، اس میں تو محدثین بھی کھل کے اس کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو حدیث ہے نا، تو حدیث سے متعلق عام طور پر دو قسم کے علم ہوتے ہیں۔ میں بعض اوقات یہاں کتاب بھی لاتا ہوں، آج میں کتاب نہیں لا سکا ورنہ میں آپ کو ترتیب سے بتاتا کہ عام طور پر جو حدیث ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے متن۔ سند میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، عام طور پر ہم صحابی کا نام ہی سند میں لیتے ہیں کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن ظاہر ہے جن شخصیات نے حدیث پر کتابیں لکھی ہیں تو وہ اپنی ذات سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں 3-4 جتنے بھی نقل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ نام لیتے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور سند کے بعد جب ہم کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے ہم بیان کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات یا من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، اس کو متن کہا جاتا ہے، ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ تو جو سند ہے اس کی حفاظت محدثین نے کی اور وہ قابل قدر ہے، قابل فخر ہے ہمارے لیے، بلکہ انہوں نے جو اسماء الرجال کا جو علم ہے وہ ایجاد کیا، وہ ایسا علم ہے کہ اس سے پہلے نہ کوئی اس سے واقف تھا اور نہ کوئی اس کے بعد اس طرح کا کوئی ایجاد کر سکے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوئی کہ جتنی بھی شخصیات سند کے اندر ہوتی ہیں نقل کرنے والی، ان کا مکمل ان کے حالات، ان کی صفات، ان کی خوبیاں تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر محدثین نے درج کر دی۔ جس نے سند کی حفاظت کی وہ بھی قابل قدر ہے، وہ اس طرح ہے جیسے اس نے راستے کی حفاظت کی ہے، اور جس نے متن کی حفاظت کی کہ اس سے مسائل نکالے، اس سے آداب نکالے، اس میں خوب غور و خوض کیا، اجتہاد کا ملکہ پیدا کیا، استعداد پیدا کی اور امت کی ایک عالمگیر رہنمائی کی۔ تو یہ جو شخصیات ہیں ان کی خدمات بھی قابل قدر ہے۔ نہ ان کی پیروی کرنا محدثین کی سند کے معاملے میں شرک اور کفر بدعت ہے، اور نہ ہی فقہا کی پیروی کرنا اس کو شرک اور بدعت کہا جا سکتا۔ وہ بھی قابل فخر، قابل تقلید، یہ بھی قابل فخر اور قابل تقلید۔ انہوں نے راستے کی حفاظت کی ہے، انہوں نے منزل مقصود کی حفاظت کی ہے، انہوں نے چمڑے اور پوست کی حفاظت کی ہے، اور فقہا نے جو اندر میوہ اور مغز ہے اس کی حفاظت کی۔ واللہ رب العزت ہمیں ان دونوں قسم کی شخصیات کے دامن سے وابستہ فرمائے، اور امت مسلمہ کا جو تعامل ہے، جو تسلسل ہے، اللہ ہمیں اسی کے ساتھ چمٹائے رکھے، اور ہر قسم کی بے اعتدالیوں سے اور گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔